رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی، مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، نہ اس کے حق کو کوشش کرنے والے ادا کر سکتے ہیں، نہ اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار کر سکتے ہیں، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات ہیں، نہ مقررہ وقت ہے، نہ آخری مدت۔ اس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ آئیے قبلہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پوری کائنات کو خلق کیا اور پھر اپنی رحمت سے ہوائیں چلائیں اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا۔ وہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ایک چیلنج کر رہا ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی ایسا خشک و تر نہیں ہے کائنات میں کہ جسے ہم نے قرآن میں سمیٹ نہ دیا ہو۔ یہ پروردگار عالم کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں خود چیلنج کیا ہے کہ ہم نے پوری کائنات کو رکھ دیا قرآن میں۔ اب آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے افراد ہیں،
اور سب ادب سے مانوس ہیں، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ آج اگر کسی شخصیت کو ہم اٹھائیں اور اس پہ جب پی ایچ ڈی کریں تو اگر جیسی شخصیت ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ تھیسز بڑھتی چلی جاتی ہیں، اتنی ہی زیادہ اس کی زندگی ان کی زندگی پہ اور اس کے بعد کتاب در کتاب بلکہ جلد در جلد در جلد ہوتی رہتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ پروردگار عالم کا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے 6666 آیتوں میں ابتدا سے لے کر کائنات کو سمیٹ دیا، کائنات کو سمیٹ دیا پروردگار عالم نے۔ اور اسی قرآن مجید میں خوبصورت آیت اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ کہ ہم نے آسمانوں کی دنیا کو کواکب کے ذریعے سے زینت بخشی ہے۔ ہم نے آسمانوں کی دنیا کو، یہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے، آسمانوں کی دنیا کو ہم نے کواکب کے ذریعے زینت بخشی۔ پروردگار عالم کہنا کیا چاہتا ہے؟ یعنی پروردگار عالم کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ وَزَيَّنَّا لِلنَّاظِرِينَ کہ جب زینت ہم نے آسمانوں کی دنیا کو دیا، کس کے ذریعے؟ چاند، سورج، ستارے، سیارے، ثوابت، کواکب، اور اب زَيَّنَّا لِلنَّاظِرِينَ تاکہ جب دنیا والے اپنی نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں تو انہیں اچھا لگے۔ توجہ رہے، جب دنیا والے آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھا کر دیکھیں تو انہیں اچھا لگے، انہیں بھلا محسوس ہو، انہیں خوبصورت لگے۔ زینت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ خوبصورت سا امام بارگاہ سجا ہے، یہ سب زینت ہے۔ یہ جو پردے لگے ہوئے ہیں، یہ جو بینرز لگے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ عزادار بھی فرش عزا کی زینت ہیں۔ آپ توجہ رکھیے، ہر چیز کی اللہ نے ایک زینت بنائی ہے، اور اسی اعتبار سے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے آسمانوں کی دنیا کو سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے زینت بخشی۔ کیوں؟ تاکہ جب دنیا والے دیکھیں تو انہیں اچھا لگے، اور اسی اعتبار سے ہر چیز کو زینت بنائی ہے۔ اب اولاد ہے، اولاد ماں باپ کے لیے زینت ہے۔ جب اولاد کو ماں باپ دیکھتے ہیں تو ایک سکون آتا ہے، ایک خوشی کی امنگ لہرتی ہے۔ لہٰذا ہر چیز کی ایک زینت ہے۔ ہمارے سروں پہ بال ہیں، یہ چہروں کی زینت ہے۔ ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے، یہ بزرگی کی علامت اور زینت ہے، مردوں کی زینت ہے۔ لہٰذا ہر چیز کی ایک زینت ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن میں کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو زینت کر کے جاؤ۔ جب تم مسجد میں جاؤ تو زینت کر کے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم کسی پارٹی میں جاؤ، کسی محفل میں جاؤ، کسی فنکشن میں جاؤ تو تم مہنگے سے مہنگا سوٹ پہن کر جاؤ، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو بٹن کھلا ہوا ہو۔ ایسا نہ ہو۔ لہٰذا ہر چیز کی، میں کسی مقام پر آپ کو لانا چاہتا ہوں، یہ مجلس ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ لہٰذا ذرا سا مجھ سے جڑ جائیں تو انشاءاللہ لطف آئے گا، پڑھنے میں بھی اور سننے میں بھی۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہر چیز کی ایک زینت ہے۔ میں ساری زینتیں گناتا چلا جاؤں تو بہت طویل وقفہ چاہیے۔ لہٰذا ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ پروردگار عالم نے ہر چیز کی ایک زینت بنائی ہے، اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ زینت فقط عورتوں کے لیے نہیں آئی ہے۔ بہت عمیق جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ زینت جو ہے فقط عورتوں کے لیے نہیں آئی ہے کہ جو ہم لوگ آج کہتے ہیں کہ بھائی سجنا سورنا تو انہی کا کام ہے۔ نہیں عزیزوں، سجنا سورنا صرف ان کا کام نہیں ہے، بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ زینت ہر شخص کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ عورتوں کی زینت الگ ہے، مردوں کی زینت الگ ہے۔ مردوں کی زینت یہ ہے کہ جب گھر سے باہر نکلے تو منظم ہو کے نکلے، جب گھر سے باہر نکلے تو معطر ہو کے نکلے،
جب گھر سے باہر نکلے تو اتنے مرتب ہو کے نکلے کہ کوئی دیکھے تو کہے کہ ہاں واقعاً انسان ہے، ایک واقعاً مرد مومن ہے۔ اور مومن کو ہمیشہ مرتب رہنا چاہیے، منظم رہنا چاہیے۔ اور پھر آنے والا شخص آتا ہے اور کہتا ہے مولا ہر چیز کی ایک زینت ہے، یہ بتائیے زمین کی زینت کیا ہے؟ توجہ رہے، یا رسول اللہ ہر چیز کی ایک زینت ہے، تو اس زمین کی زینت کیا ہے؟ نبی کا جملہ سنیں، قسم خدا کی کیا خوبصورت جملہ نبی نے ارشاد فرمایا، بڑا قیمتی جملہ، زینت الارض رجال۔ توجہ رہے، سب میرے جوان بھائی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، نبی نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا زمین کی زینت کیا ہے؟ تو نبی نے کہا زینت الارض رجال، زمین کی زینت کا نام ہے مرد۔ توجہ، زمین کی زینت کا نام ہے مرد۔ اس نے فقط زمین کی زینت پوچھی تھی، اب نبی نے چند لمحے آگے بڑھ کے کہا زینت الارض رجال وزینت الرجال علی ابن ابی طالب، کہ زمین کی زینت کا نام ہے مرد اور مردوں کی زینت کا نام ہے علی۔ ہائے 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 ہائے، زینت الارض رجال وزینت الرجال علی ابن ابی طالب، زمین کی زینت کا نام ہے مرد، مردوں کی زینت کا نام ہے علی، اور علی کی زینت کا نام ہے زینب۔ ہائے 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 ہائے، زینب اپنے باپ کی زینت، زینب اپنے باپ کی زینت، جو علی کی زینت ہو اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اب جب اپنے باپ کی زینت ہے زینب تو کیا فقط زینت ہے؟ نہیں عزیزوں، علماء نے فرمایا کہ مولائے کائنات کے اندر جتنی کوالٹیز ہیں ان ساری کوالٹیز کی زینت کا نام زینب ہے، فقط علی کی زینت کا نام زینب نہیں۔ اب علی کے اندر جتنے خصوصیات، جتنے صفات، جتنے مملکات، جتنی بھی پاکیزہ چیزیں علی سے منسلک، ان ساری چیزوں کی زینت کا نام زینب ہے۔ اب علماء نے کہا اگر علی شجاع ہے تو شجاعت کی زینت کا نام ہے زینب، اگر علی ولی ہے تو ولایت کی زینت کا نام ہے زینب، علی وسیع ہے تو وصایت کی زینت کا نام ہے زینب، اگر علی عالم ہے تو علم کی زینت کا نام ہے زینب۔ لہذا جناب زینب وہ ذات ہے کہ جنہیں مولا کائنات نے اپنی زینت قرار دیا، جناب زینب۔ اب ایک جملہ بادب، صاحب ادب، ادب سے جڑے ہوئے لوگ، یہ جملہ آپ تک پہنچنا چاہیے۔ جناب زینب کون ہے؟ بڑا قیمتی جملہ ادب کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جناب زینب اس ذات کا نام ہے کہ جس نے اپنے لباس اسیری سے عمارت شہادت کو سہارا دے کر بتایا حسین کون ہے، اپنے لباس اسیری سے عمارت شہادت کو سہارا دے کر بتایا کہ مقصد حسین کیا ہے، مقصد حسینیت کیا ہے، اور یہی جناب زینب ہیں۔ اب ایک جملہ آپ کی خدمت بابرکت میں ہدیہ کروں کہ جناب زینب سب سے بڑا جملہ اس مجلس کا، جناب زینب اس ذات کا نام ہے، اور واقعاً یہی ہے جناب زینب کی حقیقت، اور یہیں سے جناب زینب کا مرتبہ منزل پتہ چلتی ہے۔ جناب زینب کسے کہتے ہیں؟ جناب زینب اس ذات کا نام ہے کہ جو وقت کے امام کی علالت کے باعث امام کے امور کو بخوبی نبھا کر
شریکت الحسین کا لقب حاصل کرے اسے زینب کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. امام کے عمل کو بخوبی نبھا کر اگر شریکت الحسین کا لقب لے اسے زینب کہتے ہیں تاریخ کربلا میں. لہٰذا جناب زینب وہ ذات ہیں. واقعاً مولا کائنات تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹا سا آپ کے درمیان واقعہ اور آپ کو اندازہ. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تھوڑا سا اندر آ جائیے، جگہ ہیں ابھی. ایک اور صلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. عزیزوں، ایک شخص آیا نبی کی خدمت میں اور کہنے لگا یا نبی اللہ، آپ پر ہمارا درود و سلام ہو، لیکن یہ بتائیے کہ آپ معراج پر گئے تھے، کہاں؟ کہا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ معراج کیسے ہوئی آپ کو. کہا کیسے یقین دلاؤں؟ کہا یا نبی اللہ مجھے یقین اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ میں نے دیکھا کہ جتنے سابقہ انبیاء تھے ان تمام نبیوں سے پروردگار عالم نے جہاں چاہا اپنے معجزے سے بات کر لی. کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ آپ سے پہلے اللہ سے بہت لوگوں نے گفتگو کی. کسی نبی نے پہاڑ کی چوٹی میں بات کر لی. پروردگار عالم تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جہاں چاہتا آواز پیدا کر دیتا ہے. لہٰذا اللہ نے پہاڑ کی چوٹیوں میں آواز پیدا کی اور اپنے پیغمبر سے بات کر لی. کبھی دریاؤں کے روانی میں آواز پیدا کی، اپنے پیغمبروں سے بات کر لی. کبھی شاخوں میں اپنی آواز پیدا کی اور اپنے انبیاء سے بات کر لی. آخر سابقہ انبیاء سے، اپنے نبیوں سے بات کرتا رہا، جہاں چاہا آواز پیدا کر کے. آخر آپ کو عرش معلیٰ پر کیوں بلایا؟ ایک مرتبہ میرا پیغمبر کہتا ہے یہ سابقہ انبیاء کے لیے تھا، میرے لیے خصوصی انتظام کیا تھا اللہ نے. میرے لیے اللہ نے وی آئی پی کوٹا رکھا تھا. لہٰذا آپ وہ جب سنتا ہے تو کہتا ہے مطلب کیا ہے بھئی سارے انبیاء. تو اب ایک مرتبہ میرے نبی نے کہا سارے انبیاء میری رعایا کی طرح، میں انبیاء کا بھی سردار، لہٰذا اللہ نے میرے لیے خصوصی انتظام کیا، مجھے عرش معلیٰ پر ملاقات کے لیے بلایا. عرش معلیٰ پر ملاقات کے لیے بلایا. اب جب اللہ نے ملاقات کے لیے بلایا تو پھر آپ سے کیسے باتیں کی اللہ نے؟ اور نبیوں سے تو بات بہت الگ الگ انداز میں کر لی. اب میرے نبی نے کہا، جملہ سنیں عزیزوں، پوری توجہ رہے. نبی نے کہا جب میں عرش معلیٰ پر پہنچا تو کمال کا جملہ تاریخ میں ملتا ہے، ان آنکھوں نے پڑھا. نبی نے کہا کہ جب میں نے عرش معلیٰ تک پہنچنے میں ایک کے بعد دوسرے اور تیسرے آسمانوں کو کراس کرنا شروع کیا تو میں تو حیران رہ گیا. خود نبی فرما رہے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ مجھ سے زیادہ عرش معلیٰ پر علی کو پہچانتے ہیں لوگ. بھئی تاریخ کا جملہ ہے، نبی کہہ رہے ہیں میں حیران رہ گیا کہ جو بھی فرشتہ آتا ہے سلام مجھے کرتا ہے، خیریت علی کی معلوم کرتا ہے. سلام مجھے کہہ رہا ہے اور خیریت علی کی لے رہا ہے. اور اس کے بعد عرش معلیٰ پر جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد اب نبی فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم میرا میزبان ہے، میں اللہ کا مہمان ہوں. لہٰذا پروردگار عالم نے میرے لیے خصوصی انتظام کیا. اب وہ خصوصی انتظام کیا تھا؟ ظاہر ہے ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ جناب فیض صاحب ہماری بے حد خدمتیں کر رہے ہیں. مولا انہیں سلامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے، مہمان جیسا بھی ہو مہمان ہے، مہمان جیسا بھی ہو مہمان ہے. اور جب مہمان آتا ہے تو میزبان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو اسے پسند ہو وہ عطا کیا جائے.
جو اسے پسند ہو وہ کھلایا جائے، جو اسے پسند ہو ویسا ہی پیش کیا جائے۔ لہذا جب ہماری چھوٹی سی کوتاہ فکر، ہماری یہ کوشش رہتی ہے، لہذا پروردگار عالم نے، نبی فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے پوری کائنات پر نگاہ ڈالی، اس لیے کہ اللہ کا مہمان نبی بن کا آیا تھا۔ اللہ نے پوری کائنات پر نگاہ ڈالی اور اللہ نے دیکھا کہ میرے نبی کو کیا پسند ہے، تو اللہ نے جب غور کیا تو پروردگار عالم نے دیکھا کہ میرے حبیب کو اگر کائنات میں کچھ پسند ہے تو وہ علی کا لہجہ پسند ہے، وہ علی کا لہجہ پسند ہے۔ لہٰذا نبی نے آنے والے شخص سے کہا کہ اللہ نے مجھ سے گفتگو کی۔ کیسے گفتگو کی؟ سب سے الگ الگ مقامات پہ آواز پیدا کر کے باتیں کر لی۔ آپ سے کیسے گفتگو کی؟ تو نبی نے کہا ان اللہ تکلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب۔ پروردگار عالم نے، نبی فرما رہے ہیں کہ عرش معلی پر پروردگار عالم نے مجھ سے لہجہ علی میں گفتگو کی۔ ایک ذات میں نے عرش معلی پر دیکھا کہ جو اللہ کی ذات ہے، اور اس نے لہجہ علی میں گفتگو کی۔ مجلس جناب زینب کے حوالے سے ہو رہی ہے، سنیے جملہ اور یاد رکھیے گا۔ اور ایک ذات میں نے کوفے کے بازار میں پالانے شتر پر بلند ہو کر جب لہجہ علی میں علی کی بیٹی شیر دل بیٹی نے خطبہ دیا، تو جب علی کی بیٹی نے لہجہ علی میں خطبہ دیا تو یاد رکھیے کہ روایت کہتی ہے جس نے علی کا کلام سنا تھا، جس نے علی کی زبان سنی تھی، جس نے علی کی آواز سنی تھی، وہ سب گھروں میں بیٹھے تھے، وہ سب الگ الگ مقامات پر فاصلے پر تھے، لیکن قسم خدا کی روایت کہتی ہے اور ساری روایتیں ہیں کہ جب علی کی شیر دل بیٹی نے کوفے کے بازار میں پالانے شتر سے بلند ہو کر علی کے لہجے میں کلام کرنا شروع کیا تو ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا کیا پھر سے علی آ گئے؟ لگا جھوم کے نعرہ فقط علی کے لیے، لگا جھوم کے نعرہ فقط علی کے لیے، ہماری ماں نے پالا فقط علی کے لیے، ہماری ماں نے پالا۔ یہ ہمارے والدین کا کرم ہے کہ آج ہمارے کلیجے میں علی کی ولا ہے، علی کی ولایت ہے، علی کی محبت ہے، ورنہ دنیا اس نعمت سے محروم ہے، دنیا اس نعمت سے محروم ہے جسے نعمت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ میں نعمتوں کی بات کر رہا ہوں، اس لیے ایک جملہ آپ تک پہنچا دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا یہ بتائیے کہ یہ جو پروردگار عالم قرآن میں نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ نعمت کون سی نعمت ہے جس کا تذکرہ بھی کر رہا اور پھر کہہ رہا ہے کہ ہم محشر میں قیامت میں اس کا حساب بھی لیں گے، اس کا سوال بھی کریں گے؟ مولا یہ کون سی نعمت کا تذکرہ ہے؟ امام نے کہا تم اپنی فکر سے بتاؤ، تم اپنے تھاٹ سے بتاؤ کہ اس نعمت کا مطلب کیا ہے۔ اس نے کہا یقیناً جو دسترخوان پہ نعمتیں چنی جاتی ہیں، جو بے انتہا لا محدود اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، وہ ساری نعمتوں کا سوال کرے گا۔ لیکن یہ تو بندہ تھا، اب میرا معصوم امام کہتا ہے کہ کیا تمہارے گھر پہ کوئی آئے اور آنے کے بعد تم اس کے لیے دسترخوان چنو اور جب جانے لگے تو ان نعمتوں کا سوال کرو گے، اس کے بارے میں پوچھو گے؟ کہا مولا یہ تو عیب ہے، یہ تو عیب ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے کہ جب تمہاری ناقص عقل کہتی ہے کہ یہ عیب ہے تو پروردگار عالم ان نعمتوں کا سوال کیا کرے گا؟
ایک مرتبہ کہتا ہے مولا پھر کون سی نعمت ہے؟ کب پروردگار عالم جس نعمت کا سوال کرے گا وہ نعمت علی ابن ابی طالب، وہ علی کی ولایت کی نعمت ہے جو ہر شخص سے سوال ہوگا۔ وہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس سے علی کی ولایت کا سوال نہ ہو۔ عزیزوں ایک روایت پڑھ دوں تفسیر کبیر کی۔ تفسیر کبیر میں نے روایت پڑھی کہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک نبی کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکلا کہ پبلک حیران ہو گئی، لوگ حیران ہو گئے، بلکہ پبلک کیوں کہیں، صحابہ کہیں، بیٹھنے والے تو سب صحابہ تھے نا بھائی، جو بھی نبی کو دیکھ لے وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اہل سنت کا ایک عالم دین جو سرزمین برابر سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ نام بھی سنے طاہر القادری، بڑا نام ہے اہل سنت عالم دین کا، وہ کہتا ہے کہ دیکھو علی کو امت سے نہ ملایا کرو، توجہ، علی کو امت سے نہ ملایا کرو۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا علی اور ہیں امت اور ہے، علی اور ہیں امت اور ہے۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، بہت بڑا جملہ، کمال کا جملہ، ساری باتیں ان کی ایک طرف جس سے اختلاف ہے، خود ان کے مذہب سے اختلاف ہے، اس باتوں سے کیا تعلق، لیکن جملہ سنے قسم خدا کی، اگر جملہ بڑا نہ ہوتا تو منبر کی زینت نہ بناتا۔ کمال کا جملہ کہا کہ علی کو امت سے نہ ملایا کرو۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی اور امت اور ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر امت سجدہ نہ کرے تو کافر ہو جائے، علی سجدہ نہ کرے تو پروردگار کہلانے لگے۔ قسم خدا کی، اسی لیے علی نے ہر مقام پر سجدہ میں سر رکھا۔ جب بھی علی کی ذات سے معجزہ ظاہر ہوا تو فوراً سجدے میں سر رکھا اور ایک جملہ کہا کہ جب تم مجھے خدا سمجھ رہے ہو تو یہ سوچو کہ جسے میں سجدہ کرتا ہوں وہ کیسا ہوگا۔ جسے علی سجدہ کر رہا ہو، جسے علی جیسا امام عبادت کے لائق سمجھ رہا ہو، وہ پروردگار عالم کی کیا ذات ہوگی، کیا صفات ہوں گی۔ لہذا نبی نے ایک جملہ کہا کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، ان سب کو پتہ ہے، میں روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ پہلا آنکھ کے مانند ہے، دوسرا زبان کے مانند ہے، تیسرا دل کے مانند ہے۔ توجہ ہے، حوالہ چاہیے، ریفرنس چاہیے تو باقاعدہ آپ لے سکتے ہیں۔ نبی نے فرمایا پہلا کس کے مانند ہے؟ آنکھ کے مانند، دوسرا زبان کے مانند، تیسرا دل کے مانند۔ میٹنگ برخاست ہوئی، دوسرے دن پھر سجی، اور اب امام حسین ابھی کمسن ہیں، اور اس وقت امام حسین نے کہا نانا جان یہ سب بہت پریشان ہیں۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا نانا جان کل جو آپ نے جملہ کہا نا، حدیث فرمائی کہ پہلا اس کے مانند، دوسرا اس کے مانند، تیسرا اس کے مانند، یا نبی اللہ ذرا سی تشریح کر دیجئے، ذرا سا اس کو اوپن کر دیجئے کہ آخر مقصد کیا ہے کہنے کا۔ اما کمال ہے جس کے پاس فضیلتیں بھٹک کے بھی نہ آئے، نبی اسے آنکھ، زبان، دل کہہ رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی میرا امام کہا کہ میرے نانا جان ذرا تشریح کر دیجئے، پہلا آنکھ کے مانند، دوسرا زبان کے مانند، تیسرا دل کے مانند، نبی نے کہا ہاں مجھے بھی احساس ہے کہ لوگ بہت پریشان اور حیرت انگیز نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ آخر نبی کے پیغام کا مطلب کیا تھا، نبی نے جو جملہ کہا اس کا مقصد کیا تھا۔ قرآن کے سائے میں سنیے، قرآن کی آیتوں کے زاویے میں سنیے۔ نبی نے ایک مرتبہ آواز دی، بے شک پہلا آنکھ کے مانند، دوسرا زبان کے مانند، تیسرا دل کے مانند۔ لیکن یاد رہے، نبی فرما رہے ہیں مجمع سے مخاطب ہو کے، یاد رہے
ان تینوں سے محشر کے میدان میں ولایت علی کا سوال ہوگا. ان تینوں سے ولایت علی کا سوال ہوگا. نبی نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. نبی نے مسئلہ ہی حل کر دیا. قرآن کی آیت ہے ان السمع والبصر والفؤاد. ان تینوں سے آنکھ، زبان، دل، ان تینوں سے ولایت علی کا سوال ہوگا. اب نبی نے شباہت دے کے بتایا کہ دیکھو کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے علی کی ولایت کا سوال نہ ہو. ہر شخص سے علی کی ولایت کا سوال ہوگا. اب نبی، روایت کہتی ہے قسم خدا کی، یہ جملہ جب میں نے تاریخ میں پڑھا تو واقعاً وہ دل بھرا کہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. نبی نے کہا اس وقت امت میرے چہرے پر دیکھے گی. اس جملے پہ میں توجہ چاہوں گا. امت میرے چہرے پر دیکھے گی. کیوں یا رسول اللہ؟ کا اس لیے کہ محشر کے میدان میں امت کی خواہش یہ ہوگی کہ نبی اشارہ کریں اور ہم جنت میں چلے جائیں. امت کی خواہش یہی ہوگی. محشر کا میدان، آپ کو ایک ذرا سی ہٹ کے نالج کی بات کہ محشر کا میدان، میں بہت پریشان تھا جب میں نے پڑھا کہ محشر کا میدان دنیا میں سجے گا. محشر کا میدان کہاں سجے گا؟ اس دنیا میں سجے گا. تو میں بہت پریشان تھا کہ وہ سجے گا کہاں، وہ کہاں سجے گا. کوشش کرتا رہا لیکن مجھے نہیں ملا. میں جب عمرے پہ گیا تو اب میں نے مکہ اور مدینے کی تاریخ پڑھنا شروع کی. ظاہر ہے جہاں انسان جاتا ہے وہاں کے بارے میں ذرا سا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا اب میں نے وہاں جب تاریخ مکہ اور مدینہ پڑھنا شروع کیا تو وہاں مجھے وہ حدیث ملی کہ محشر کا میدان 3 جگہ سجے گا. 3 روایتیں ہیں. پہلا یہ کہ فلسطین، دوسرا یہ کہ سیریا اور یمن، اور تیسرا میدان عرفات. میدان محشر جو سجے گا وہ یہی سجے گا اور ابتدا سے لے کر انتہا تک کے لوگ اکٹھا ہوں گے. اب جب میں میدان عرفات گیا تو میں، وہ سب سے اتھینٹک روایت ہے، تو میں میدان عرفات گیا اور ڈھونڈنے لگا کہ یہ تو جگہ بڑی چھوٹی سی لگ رہی ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے، کہاں صرف اس 21ویں صدی کے لوگ ہی اگر میدان عرفات میں چلے جائیں تو وہ بھر جائے کہ ابتدا سے لے کر قیامت تک، آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ جمع ہوں گے. تو میں نے پورے محشر کا جائزہ لیا اور پورے میدان عرفات کو دیکھ کے میرے ذہن میں آیا کہ نہیں، یہاں تو سارے لوگ جمع نہیں ہو سکتے. لیکن ایک مرتبہ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں بات آئی کہ جب کربلا چھوٹی سی اور کروڑوں آ کے سما جاتے ہیں اور کیسے کربلا کی زمین پھیل جاتی ہے، پروردگار عالم، ارے عرفات کا میدان چھوٹا سا لیکن محشر کے لیے پھیل جائے گی. محشر کے لیے پروردگار عالم اسے پھیلا دے گا، کیونکہ محشر کا میدان میدان عرفات ہوگا. اور پھر نبی نے کہا کہ تمام محشر کے لوگ، بڑا قیمتی جملہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، محشر کے تمام لوگ نبی کے چہرے پر دیکھیں گے اور سب کی خواہش یہی ہوگی کہ نبی اشارہ کریں اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں. یا نبی اللہ آخر ایسا کیوں ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا کیونکہ دنیا میں میرا کلمہ پڑھا ہے، نبی کہا ہے، زلفوں کی بات کی ہے، پیشانی کی بات کی ہے، مہر نبوت کی بات کی ہے، پشت نبی کی بات کی ہے، ساری نبی کی باتیں کی ہیں. تو ظاہر ہے ان کا تو بنتا ہے کہ وہ نبی کی زیارت کریں اور نبی کے اشارے کے منتظر رہیں کہ نبی اشارہ کریں. اب میں لب لباب روایت کا آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. نبی نے کہا پوری امت مسلمہ میرے چہرے پر دیکھے گی. میرے جوانوں جملہ رائے گا نہ جائے. پوری امت مسلمہ میرے چہرے پر دیکھے گی. یا نبی اللہ اشارہ کریں
जन्नत में जाएं। नबी कह रहे पूरी उम्मत मुस्लिमा मेरे चेहरे पर देखेगी कि इशारा करूं और जन्नत में चले जाएं, लेकिन मेरी नजरें अली के चेहरे पे होंगी। मेरी नजरें अली के चेहरे पर होंगी। या नबी अल्लाह, अब क्या रीजन है, अब क्या वजह है, अब क्या सबब है, अब क्या इल्लत है? रसूल तो आप हैं, कलमा आपका पढ़ा है, लेकिन नबी आवाज दे रहे हैं कि नहीं, उम्मत मुझे देखेगी, मैं अली को देखूंगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने पहले ही कह दिया था, या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना, या अली आप जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं। या अली आप जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले, लिहाजा जन्नत और जहन्नम को अली तकसीम करेंगे। अब मैंने जहां पर बात रोकी थी वो आखिरी जुमला कि जनाब ज़ैनब अली की शेर दिल बेटी पालाने शुत्र से जब अली के लहजे में कलाम किया तो सबने यही कहा, क्या अली फिर से आ गए? तो मैंने कायनात में दो ही जात देखी कि जिसने लहजे अली में गुफ्तगू की, अर्श पर अल्लाह ने किया, फर्श पर ज़ैनब ने किया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये हैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। वाक़ईन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मिलता है कि इतनी अजीमुल मर्तबत खातून हैं कि खुद इमाम फरमाते आलिम गैर मुअल्लिमा, बग़ैर किसी मुअल्लिम के जो आलिमा बन जाए, बग़ैर किसी टीचर के जो आलिमा बन जाए, बग़ैर किसी उस्ताद के जो आलिमा बन जाए, उसे ज़ैनब कहते हैं। और क्यों ना बने? जिसका बाप मालिक इल्म लदुन्नी हो, जिसके बाबा का इल्म का आलम ये हो कि जब आवाज दे दे कि आज जो पूछना है पूछो, अब उस अली की आगोश में पलने वाली बेटी का नाम है ज़ैनब। और जनाब ज़ैनब के लिए मिलता है कि बाकायदा कूफे में जनाब ज़ैनब कूफे की ख़वातीन को कुरान की तालीम दिया करती थी। सिर्फ कुरान पढ़ाने को कुरान की तालीम नहीं कहा जाता, बल्कि उसके असरार व रमूज़, उसके सयाक़ व सबाब, उसके सारे बैकग्राउंड जो जाहिर करके बताए, उसे ज़ैनब कहते हैं। जनाब ज़ैनब ने कुरान की तालीम दी है, तफसीर कुरान की तालीम दी है। और जब जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा मौलाए कायनात के पास आकर कहा, बाबा ये जो आयत आई है, इस आयत का मफहूम मैंने तो ऐसे समझा है, जरा आप इसकी तरफ इशारा कर दीजिए। तो मौलाए कायनात ने एक जुमला कहा, मेरी बेटी ज़ैनब, जो तुमने मफहूम समझा वही हक है। जनाब ज़ैनब का इल्म का मेयार ये था। जनाब ज़ैनब गैर मुअल्लिमा जिस आलिमा को कहा जाए, वाक़ईन वो ज़ात इतनी अजीम है। और मौलाए कायनात ने जब जनाब ज़ैनब की सलामुल्लाह अलैहा की शादी का रिश्ता तय होने लगा, तो जनाब अब्दुल्ला से एक जुमला कहा था, अब्दुल्ला देखो दो शर्तें हैं, रिश्ता जब लग रहा है तो जनाब अब्दुल्ला से दो शर्तें रखी थी। अब्दुल्ला ये दो शर्त अगर कबूल है तो रिश्ता कबूल है, वरना रिश्ता कबूल नहीं है। और वो शर्तें पता है क्या है? एक शर्त ये थी कि जब मेरी बेटी को अपने भाई हुसैन की याद आए तो उसे घर जाने की इजाज़त दे देना। और दूसरी शर्त ये थी कि जब मेरी बेटी अपने भाई के साथ सफ़र पर जाने का इरादा करे, या कभी मेरा बेटा सफ़र पे जाने लगे, तो मेरी बेटी ज़ैनब को सफ़र के साथ कर देना।
میرے حسین کے ساتھ اجازت دے دینے جانے کی، اور جناب زینب کے لیے ملتا ہے عزیزوں۔ بس آخری جملہ، ایک عیسائی خاتون رائٹر ہے لبنان کی، وہ لکھتی ہے، وہ خود لکھتی ہے اپنی کتاب، 2 کتابیں اس نے لکھی ہیں، ایک امام حسین پہ لکھی اور ایک جناب زینب پہ لکھی، بھائی اور بہن پہ 2 کتابیں لکھی ہیں۔ اس کا نام ہے بطلت کربلا، اس کتاب کا نام ہے، اور وہ لکھتی ہے، رائٹر، عیسائی رائٹر ہے، وہ کہتی ہے کہ جناب زینب ابھی چھوٹی تھی، ایک مرتبہ خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر بیدار ہوئی، اور جب بیدار ہوئی تو بابا کے پاس آئی اور بابا سے کہا، بابا مجھے نانا کی زیارت کرنی ہے، نانا کے قبر کی زیارت کرنی ہے۔ اور مولائے کائنات نے امام حسن و حسین کو لیا اور اس کے بعد قبر رسول کی طرف چلے۔ روایت کہتی ہے کہ چند قدم آگے بڑھے تو مورخ نے لکھا کہ حسین آگے ہیں، حسن پیچھے ہیں، اور مولائے کائنات چند قدم اور دور ہیں۔ اور جب مولائے کائنات قبر رسول پر پہنچ گئے تو اشارہ کر کے کہا کہ یہیں ٹھہر جاؤ، میں پہلے قبر رسول کا جائزہ لے لوں، کوئی مجاور تو نہیں ہے، کوئی نبی کی زیارت کرنے تو نہیں آیا۔ تو ایک مرتبہ امام حسن نے کہا، بابا رات کا اندھیرا ہے، نانا کی قبر ہے، تو ایک مرتبہ میرا علی کہتا ہے کہ میرے لال، میں نہیں چاہتا کہ میری زینب اس مقام پر پہنچے کہ جہاں کوئی اور بھی موجود ہو۔ عزادارو جملہ سنیے گا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی نبی کے روضے پر موجود ہو اور میری بیٹی زینب رسول کی قبر پر پہنچے۔ ایک مرتبہ علی پہنچے اور جب دیکھا قبر رسول پر کوئی نہیں، تب بلایا، زینب آ جاؤ، اپنے نانا کی قبر کی زیارت کر لو۔ اور ایک مرتبہ نانا کے قبر کی زیارت کی، اور پھر اسی نے لکھا کہ نبی کی زیارت کرنے کے بعد ایک مرتبہ جب گھر پہنچی تو روایت اس سے پہلے کی ہے، وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب جملہ آزاداروں سن لیجئے گا، مصائب کا جملہ ہے، مصائب کا فقرہ ہے۔ وہ خود محترمہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب ابھی چھوٹی تھیں کہ ایک مرتبہ خواب دیکھا اور نبی کے پاس آئیں اور نبی سے کہا، یا نبی اللہ، اے میرے نانا جان، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کیسا خواب دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ ایک صحرا ہے اور اس صحرا میں صرف ایک درخت ہے اور میں تنہا ہوں، اور اچانک اس صحرا میں آندھی چلنے لگی۔ اب جب ذرا آندھی تیز ہو گئی نا تو میں نے سوچا کہ درخت کا سہارا لے لوں۔ اب جیسے ہی میں نے درخت کا سہارا لیا، آندھی اور تیز ہو گئی، درخت اکھڑ گیا۔ اب جیسے ہی درخت اکھڑ گیا تو میں نے ایک شاخ کا سہارا لے لیا، لیکن اور آندھی تیز ہو گئی، وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی اور میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ اب میں نے ایک اور شاخ جو اس سے چھوٹی تھی اس کا سہارا لیا، اور چند لمحوں میں اتنا طوفان آیا کہ وہ شاخ بھی میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ میرے نانا جان، یہ بتائیے، مجھے ابھی تو کوئی تعجب نہیں ہوا تھا، لیکن ایک تعجب ہوا جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ آخر درخت کیسا تھا، یہ شاخ کیسی تھی، یہ چھوٹی شاخ کیسی تھی؟ اور جب شاخ دوسری چھوٹ گئی نا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں بس اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ درخت اور وہ شاخ کیا تھے، اور اب جو میری آنکھ کھلی اس کے بعد کیا ہونا تھا، کیونکہ پورا صحرا اور ایک درخت جو میرا سہارا، اور سہارا بھی چھوٹ چکا۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، نبی رونے لگے، اور ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، اے نانا جان، آخر کیا وجہ ہے آپ گریہ کر رہے ہیں؟ وہ درخت کون ہے؟ کہا بیٹی وہ درخت میں تھا۔ کہا وہ شاخ کون ہے؟ کہا وہ شاخ تیرا بابا تھا۔ کہا دوسری شاخ کون ہے؟ کہا دوسری شاخ تیرے بھیا حسن و حسین جو چلے جائیں گے۔ نانا جان بس اتنا بتا دیجئے کہ یہ جب ساری شاخیں چھوٹ گئی اور میری آنکھ کھل گئی
اس کے بعد کا ماجرا کیا ہے؟ ارے نبی طرف گئے، اے بیٹی زینب، ارے نہ پوچھو، ارے حسین کی شہادت کے بعد ہاتھوں میں رسال، ارے پشت پہ تازیہ نے، ہاں جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ آواز گریہ بلند ہے، عزاداروں یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، فرش عزا بچھانے والوں کو سلامت رکھے۔ حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے، حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے، بلکہ حسین کے لیے اگر کسی نے ایک گلاس پانی بھی پلایا ہے نا تو حسین اس کا اجر دیں گے عزیزوں۔ لہذا حسین کے اجر پہ ہمیں نہیں رونا ہے، حسین کے اجر پہ ہمیں نہیں فرش عزا بچھانا ہے، بلکہ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس کے نام پہ ہم رو بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد حسین کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا بس ہمارے اس گریے کو قبول فرما لیجئے۔ ہاں عزیزوں، ایک مرتبہ یہی زینب ہے، آخری جملہ ہے مصائب کا، اللہ جانے کیسے سنو گے۔ جناب زینب کے ایام چل رہے ہیں مصائب کے، عزاداروں دو جملے مصائب کے سن لو۔ جناب زینب جب شام سے رخصتی ہوئی نا، جب اجازت ملی تو دو راستے تھے، ایک مدینے کا راستہ، ایک کربلا کا راستہ۔ جناب زینب نے کہا میں کربلا جاؤں گی، اپنے بھیا کا چہلم مناؤں گی، اپنے بھیا کا ماتم کروں گی، میں اپنے بھیا کے قبر پہ جاؤں گی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کربلا کا ارادہ کیا اور جناب زینب نے زیارت حسین کے لیے کربلا کی طرف چلی۔ ادھر زائر حسین جو سب سے پہلا تھا وہ تھا جابر ابن عبداللہ انصاری، قبر حسین سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ ادھر زینب کا قافلہ قریب پہنچا، جناب جابر کے کانوں میں ایک جملہ آیا، عزاداروں کیسے گریہ کرو اللہ جانے، کلیجہ ہتھیلیوں میں سجا لو۔ اگر ہم اپنا کلیجہ ہتھیلیوں میں سجا کر بارگاہ حسین میں پیش کریں پھر بھی کم ہے، اس لیے کہ حسین نے کربلا میں اکبر جیسا کلیجہ دیا۔ ہاں عزاداروں، کڑی الجوان اکبر کا کلیجہ پیش کیا ہے۔ حسین کی ایک آواز آئی، جابر قبر سے ہٹ جاؤ۔ جملہ سننا عزاداروں، جابر میری قبر سے ہٹ جاؤ، میری قبر سے دور چلے جاؤ۔ جابر پریشان ہو کر مولا ارے خیریت تو ہے، کوئی گستاخی ہو گئی؟ ارے حسین نے کہا ارے میری بہن زینب میری زیارت کو آ رہی ہے۔ جناب زینب نے قبر حسین پہ اپنے آپ کو گرایا اور گرانے کے بعد ایک جملہ کہا، بھیا بڑا تلخ جملہ ہے عزیزوں، یہ مصائب کا بڑا سخت جملہ ہے۔ جناب زینب نے گریہ کیا اور بین کرنا شروع کیا، لیکن میں تمام بین نہیں، ایک بین کا فقرہ جناب زینب نے بڑے بین کیے۔ اس بینیا میں ایک بین، بھیا ہم تو آ گئے، امانت زندان میں رہ گئی، ہائے میری سکینہ، سکینہ زندان میں رہ گئی۔ جناب زینب گریہ کر رہی ہیں، گریہ کرتے کرتے ایک مرتبہ جناب سید سجاد کی طرف دیکھا۔ سید سجاد نے قبر پر اپنے آپ کو گرا کر ایک بین کیا، بابا آپ کا جوان بیٹا تھا لیکن اتنا مجبور تھا کہ آپ کو کفن نہ دے سکا، بے گورو کفن لاشا، لیکن میرے بابا۔ ہاں عزیزوں، ابھی حسین کی قبر پر بین ہو رہا تھا، اتنے میں جناب زینب نے کہا، اے میرے لال سید سجاد ذرا میرے غیرت دار بھائی عباس کی قبر تو دکھا دو۔ سید سجاد نے پھوپھی اماں کے بازو کو تھاما اور فرات کے کنارے ایک چھوٹی سی قبر پر لے جا کر بٹھایا اور کہا، اے پھوپھی اماں۔ اب جیسے ہی بٹھایا جناب زینب نے ایک مرتبہ
غور سے دیکھا، اے میرے لال ارے یہ کس کی خبر ہے؟ میرا چوتھا امام فرماتا ہے اے بوبی اماں، ارے جب میں 12 محرم کو کوفے سے آیا، ارے میں نے کیا دیکھا؟ میرے چچا عباس ارے ایک ٹکڑا ہوا، میں نے ایک گٹھری بنائی، ارے آبا کے دامن میں سمیٹا، ایک چھوٹی سی قبر بنائی اور اپنے چچا کو دفن کیا۔ زینب نے ایک مرتبہ بیان کرنا شروع کیا، اے میرے بھیا، آپ کے بعد سکینہ کی لویں پھٹ گئی، اے بھیا آپ کے بعد، اے عباس آپ کے بعد سکینہ کو تماشے مارے گئے۔ ہاں عزیزوں، جناب زینب کا آخری جملہ، جناب زینب کے فضائل و مصائب کا آخری انتہا ہے، جناب زینب کے حوالے سے ملتا ہے کہ کربلا سے واپس مدینہ گئیں اور مدینے میں جب تک رہیں جناب زینب روتی رہیں۔ ایک جملہ سن لو، میں زحمت تمام کر رہا ہوں بلکہ رحمت تمام کر رہا ہوں۔ جناب مختار، یہ جملہ قیامت بھرا جملہ ہے۔ جناب مختار نے ایک ظالم سے پوچھا، ظالم بتا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا؟ ظالم کہتا مختار میں نے کچھ نہیں کیا۔ مختار نے کئی بار پوچھا، ظالم کہتا مختار میں نے کچھ نہیں کیا۔ عزاداروں میں یہ جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، مصائب کا کلیجہ گریہ کرنے لگے گا۔ عزاداروں، جناب زینب کے مصائب کا آخری فقرہ، مختار نے کئی بار پوچھا ظالم کیا ظلم کیا؟ ظالم بار بار کہتا ہے مختار میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ظالم اس کی طرف متوجہ ہوا کہ جو ظالم کو پکڑ کے لایا تھا، اس سے کہا کہ مختار نے کہ جب اس نے کچھ کیا نہیں ہے کربلا میں تو پھر اسے لائے کیوں ہو میرے سامنے؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتا امیر مختار یہ جھوٹ بول رہا ہے، ذرا اس سے سختی سے پوچھو۔ اب جیسے ہی سنا نا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، امیر مختار کو غیظ آیا اور ایک مرتبہ غیظ کے عالم میں، عزاداروں آخری جملہ ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہاری آنکھوں کو سلامت رکھے، مختار نے غیظ کے عالم میں کہا ظالم کربلا میں کون سا ظلم کیا؟ ظالم گھبرایا اور کہتا مختار ارے میں نے کچھ نہ کیا، بس زینب کی رضا پہ ہاتھ ڈالا، ارے زینب کی رضا کو پکڑا تھا، اتنا سننا تھا۔ مختار زمین پر گرے، اے شہزادی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، بار لہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ان جوانوں کے فیوچر کو برائٹ فرما۔ پروردگار سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو رزق عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بزرگان کو طول عمر عطا فرما، جن جن کے بزرگان اس دنیا سے گزر چکے، پروردگار ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان سب کی قبروں میں نور عطا فرما۔ پروردگار ہمارے والدین کو طول عمر عطا فرما۔ پروردگار بالخصوص تمام دنیا کے شیعہ مجاہدوں کو مزید نصرت عطا فرما۔ پروردگار ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ پروردگار اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار مجلس میں حصہ لینے والوں کے تمام دلی خواہشوں کو، تمام حاجتوں کو، تمام خواہشوں، تمناؤں، آرزوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جب امام کا ظہور ہو تو ان کے حقیقی ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔